ایک سیکنڈ ہو گیا یار، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تاجدار قلم نوبہار شفاعت شب اسرا کے طولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کل فتح در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان و ما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آثار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آثار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے باراتی پرخار با دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے ہیں۔ آج کی یہ محفل رضا نگر رامپور کی سرزمین پر عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ برادر گرامی قدر جناب حاجی ریاض احمد صاحب ہمارے عزیز ہیں، ان کی دعوت پر ان کی کاوشوں سے آج یہ محفل منعقد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور آپ سب کو اپنی شان کے لائق بہتر صلہ اور بہتر جزا عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے، اگر آپ حضرات کچھ دیر سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آئے ہیں تو خاموشی کے ساتھ کچھ باتیں سن لیں۔ 98% مجمع بالکل سننے کے موڈ میں ہے، 2% لوگ ہیں جو ہر جگہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ایسے کچھ لوگ محفل میں آ جاتے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے اب کوئی کسی کو بیٹھنے کے لیے نہ کہے۔ کیا بات ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہم کہیں گے بھی تو یہ بیٹھیں گے نہیں، اس کی وجہ یہ کہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب جگہ نہیں ہے تو انسان بیٹھے گا کیسے؟ تو اب جو جہاں ہے جس حالت میں ہے وہیں پر تھوڑی دیر گفتگو کو سن لیں۔ آپ نے کتنی محنتیں کی ہوگی یہاں کے علماء نے، یہاں کی عوام نے، بھائی ریاض نے، سب لوگوں نے ایسی محفلیں سجانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ محفل تو 4 گھنٹے کی ہوتی ہے لیکن محفلیں سجانے کے لیے لوگوں کو مہینوں لگ جاتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سنیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے
اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت دیر تک آپ کو امتحان اور آزمائش میں نہیں رکھا جائے گا، تھوڑی دیر انشاءاللہ آپ سے ہم گفتگو کر کے محفل مکمل کریں گے۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو اور بندیوں کو دو ذمہ داریوں سے نوازا ہے، دو ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، ایسے رستے پر تم خود بھی مت جاؤ جس کی وجہ سے تم جہنم میں جلو، اور اپنی اولاد کو بھی ایسے راستے نہ جانے دو جس پر چلنے کے بعد تمہاری اولاد بھی جہنم کا ایندھن بنے۔ اس لیے کہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، نہ کوئی جن نہ کوئی انسان، اللہ کی مخلوق میں کسی میں بھی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ترین عذاب ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں اٹھائے گا، اور جب اٹھائے گا تو اللہ عدل فرمائے گا، انصاف فرمائے گا، اللہ حساب لے گا، ہر انسان کا حساب ہوگا، جس سے اللہ چاہے گا حساب دے گا۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ ضرور حساب لے گا، اور جب اللہ کے حساب کے اندر کوئی کامیاب ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جب اللہ کے حساب میں کوئی ناکام ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ ہم نے نیکوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، جنت اور جنت کی نعمتیں نیک لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ کے نافرمان مجرموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ یہ بات کسی مولوی صاحب کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ بات کسی لیڈر کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ کسی سیاسی لیڈر کا فرمان نہیں، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، رب محمد کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر، ہم نے جنت کو آسان سمجھ رکھا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہزاروں کی تعداد میں اے عاشقان رسول جمع ہونے والوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر بندہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر ذرا ہماری جنت دیکھ آؤ۔ حضرت جبریل نے جنت دیکھا اور جنت کی نعمتیں دیکھا، تو جنت ایسی چیز ہے، پہلی بات بتا دوں، دل کو بہلانے کے لیے یہ باتیں نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں، یہ سچائی ہے، یہ صداقت ہے۔ اور یاد رکھنا، جیسے اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے، ویسے جنت اور جہنم کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا، دل کو بہلانے کے لیے یہ علماء کے قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ خطیبوں کی من گھڑت باتیں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ حضرت جبریل کو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جاؤ ہماری بنائی ہوئی جنت دیکھ آؤ۔ حضرت جبریل نے جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اللہ سے عرض کیا مولا تیری جنت کتنی خوبصورت ہے، تیری جنت کتنی حسین ہے، تیری جنت کتنی جمیل ہے، تیری جنت میں
کتنی نعمتیں ہیں مولا، جو سنے گا یہ نعمتیں تو ہر بندہ جنت ہی میں داخل ہوگا، ہر بندہ جنت میں جائے گا مولا، ہر بندہ جنت میں جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا جبریل ذرا جہنم بھی دیکھ لو۔ حضرت جبریل نے جب جہنم کو دیکھا تو جہنم دیکھنے کے بعد اللہ اکبر، اس کے جو عذاب دیکھے، اللہ کے عذاب اور جہاں وہ شدت، وہ تپش، وہ حرارت، وہ ساری چیزیں دیکھی تو آپ عرض کرتے مولا جہنم میں ایسا عذاب ہے اب وہاں کوئی نہیں جائے گا اور جہنم خالی ہوگی، کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے، فرشتوں جنت کو مصیبتوں سے ڈھک دو، فرشتوں جنت کو محنتوں سے ڈھک دو، فرشتوں جنت کو تکلیفوں سے ڈھک دو اور جہنم کو لذات اور شہوات سے ڈھک دو۔ اللہ اکبر، تو جب جنت کو مصیبت اور تکلیفوں سے ڈھکا گیا اور جہنم کو لذات اور شہوات سے ڈھکا گیا تو پھر جبریل نے عرض کیا مولا اب جنت میں کون جا سکے گا اور جہنم سے کون بچ سکے گا؟ یعنی جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے وہ مصیبت والا ہے، وہ تکلیف والا ہے، اور جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے وہ راستہ لذت والا ہے، شہوت والا ہے، عیش والا ہے، آرام والا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب یہاں جتنے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے لوگ پوری محفل میں شریک ہیں، میں توجہ چاہتا ہوں راہ جنت کے مسافر بننا چاہتے ہو یا جہنم کے راستے پہ چل رہے ہو، خود اپنے آپ پہ ڈوب کر فیصلہ کر لو۔ دیکھو سردی کی ٹھنڈی ٹھنڈی رات ہے، رات کا آخری پہر ہے اور اس کے بعد نرم نرم گدوں پر آپ لیٹے ہوئے ہیں، آسمان سے شبنم برس رہی ہے، پورا ماحول گلابی ہے۔ ایسے میں مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اب جو بندہ مصیبت اٹھا کر کے اس ٹھنڈی کے موسم میں، اس ٹھنڈی کے ماحول میں بستر سے اٹھ کر کے مسجد کی طرف جا رہا ہے، ٹھنڈے پانی کی تکلیف اٹھا رہا ہے، نیند کو قربان کر رہا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور جو نرم نرم بستر پہ لیٹا ہوا ہے، جو نرم بستر پر آرام کر رہا ہے، جو نرم بستر پہ سو رہا ہے، اللہ اکبر، کوشش کریں کہ نعرے کی بجائے میری بات سنیں، آج یہ زیادہ چلے۔ آپ توجہ فرمائیں، جس نے 10 منٹ نیند کی تکلیف اٹھائی، جس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور بستر چھوڑ کر مسجد گیا، مصلی پر آ گیا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یاد رکھنا، اب توجہ کریں، 10 منٹ کی تکلیف میں ہمیشہ کی تکلیف سے آزاد کر دیا، اور جو بستر پہ فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہا اور عیش اور آرام کرتا رہا، اب اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ بتاؤ عقل مند کون ہے جو 10 منٹ کی تکلیف اٹھا کر ہمیشہ کی راحت پانا چاہتا ہے، یا 10 منٹ سو کر کے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا چاہتا ہے؟ عقل کہاں گئی؟ ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ تھوڑی تکلیف اٹھا لو، ہمیشہ کی راحت حاصل کر لو۔ تو اللہ نے جنت کو سمیٹ دیا ہے، اللہ نے جنت کو لپیٹ دیا ہے، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں اور اللہ اکبر مشقتوں میں، امتحانات میں، آزمائشوں کے اندر۔ اللہ اکبر، کیا آپ نہیں دیکھتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کے بھوکے رہ لو، پیاسے رہ لو اور وظیفہ زوجیت سے محفوظ رہو۔ اللہ اکبر، یہ چند گھنٹوں کی مصیبت اٹھاؤ اور پھر اس کا صدہ کیا ملے گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کو 2 خوشی نصیب ہوتی ہے، ایک افطار کے وقت اور ایک اس وقت نصیب ہوگی جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ اور روزے دار کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا روزے دار جس دروازے سے جائے تو جنت میں داخل ہو جائے۔ 12-13 گھنٹے بھوکے پیاسے رہا، 12-13 گھنٹے بھوکے پیاسے رہا، ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمت مل گئی۔ اور اگر 12-13 گھنٹے بھوکے پیاسے رہنے کی ہمت نہیں، وہی عیش،
जो और दिनों में थे वही खाना जो और दिनों में था, रमजान शरीफ में खाता रहा, गुटखा खाता रहा, सिगरेट पीता रहा, पानी पीता रहा, मौज मौज करता रहा, बोलो चंद घंटों की वजह से अब वो जहन्नम का ईंधन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो याद रखना, जन्नत को मेहनतों से लपेटा गया है और जहन्नम को ऐश और आराम से। अब बताओ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह अकबर, हम लोग ऐश और आराम के अंदर मुब्तला है, गुनाहों की लज्जतों में मुब्तला है, शहवात की लज्जतों में मुब्तला है, जराइम की लज्जतों में मुब्तला है। मेरे भाइयों याद रखना, ये दुनिया में आपको हमेशा नहीं रहना, हमें भी हमेशा नहीं रहना। अल्लाह अकबर। आइए थोड़ा जहन्नम का तस्करा अहदीस की रोशनी में किया जाए ताकि हम सोचे हम किस कदर से वो तबाही की तरफ जा रहे हैं, किस तरह बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आइए आपको बताऊं, आज हम किसी की भी बात को मान लेते हैं लेकिन अल्लाह रसूल की बात नहीं मानते। यही है ना, अगर डॉक्टर कह दे तुम्हें शुगर हो गया है, तुम मीठा मत खाना, हम मीठा बंद कर देते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया दाढ़ी न मुंडाना, बोलो हुजूर की बात मानते हो? डॉक्टर की मानते हो, रसूलुल्लाह की नहीं मानते। अगर डॉक्टर कह दे तुम्हें ब्लड प्रेशर हो गया है, नमक का मत खाना, नमक छोड़ देते हो, फीका खाना खाना शुरू कर देते हो। डॉक्टर की मानी, रसूलुल्लाह की नहीं मानी। उसके बाद आप देखें, अगर जिसके यहाँ 10,000 की नौकरी करते हो, 10,000 की नौकरी करते हो, वो कहे तुम मुझे सुबह 6 बजे ऑफिस में चाहिए, तो क्या चू चरा करते हो या बहस करते हो, मुबाहिसा करते हो? नहीं। जैसे ही जिसके यहाँ 10,000 की नौकरी कर रहे हो, अगर वो कहे तुम 6 बजे मुझे चाहिए, 5 बजे मुझे चाहिए, हाथ मान के कहते जी सेठ मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। आप 6 बजे कह रहे हैं, वक्त से पहले आ जाऊंगा। मुझे बताओ ऐसा इंसान जिसने 10,000 की नौकरी दी है, उसने अगर तुझे 6 बजे बुलाया है तो तू पौने 6 बजे जाता है। रसूलुल्लाह ने रोजाना 5 मरतबा तुझे मस्जिद आने का हुक्म दिया है, तू कितना मस्जिद आ रहा है? अरे वो 10,000 की नौकरी देने वाले की औकात क्या है? लेकिन जिसने कहा कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, उस रसूल की शान ये है, कुरान मिला उनकी वजह से, रहमान मिला उनकी वजह से, इस्लाम मिला उनकी वजह से, हर नेमत उनकी वजह से मिली। कितना सालिम हो गया मुसलमान, 10,000 की नौकरी देने वाले से तो वफा है। जिसने 10,000 की नौकरी दी उसकी बात तो मान रहा है, लेकिन जिस नबी के सदके में सब मिला, वो कौन सी नेमत है जो अल्लाह के रसूल की वजह से न मिली? हर नेमत उन्हीं के सदके में, हर नेमत उन्हीं के वसीले से, हर नेमत उन्हीं के वास्ते से। मेरे इमाम फरमाते हैं खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करो, तुम हो जब्बार करीम, तुम हो रऊफ़ुर रहीम, भीख हो दाता अता, तुम पे करोड़ों दुरूद। मसला क्या है? हम सबकी बात मान रहे हैं, रब की नहीं मान रहे हैं, रब के रसूल की बात नहीं मान रहे हैं, सबके फरमा बरदार है, अल्लाह रसूल के फरमा बरदार नहीं है। अब इसका अंजाम क्या है? थोड़ी देर एक हदीस सुन ले जो सिहाह के अंदर मौजूद है, सित्ता में एक हदीस आई है, उसको दिल के कानों से सुन ले। अगर अपना भला चाहते हो, याद रखना, इतना यकीन है कि मरना है, इतना यकीन है, इतना यकीन है अल्लाह को मुंह दिखाना है, इतना यकीन है अल्लाह की अदालत में खड़े होना है, तो सुन लो मेरी कौम के जवानों, तुम चाहो तो माहौल बदल सकता है, तुम चाहो तो इनकलाब आ सकता है, तुम चाहो तो तब्दीली आ सकती है। अल्लाह अल्लाह अकबर। आप इतने शौक से सुनने के लिए वहाँ को आते हो, मेरे कौम के जवानों, तुम हमारी कौम का सरमाया है। जितनी शौक से सुनते हो, अगर उतने ही शौक से बदल भी जाओ, उतने ही शौक से अमल भी कर लो, पूरी दुनिया में इनकलाब आएगा। सिर्फ हिंदुस्तान का जवान पूरे मुल्क के इनकलाब के लिए काफी है, और पूरा मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इनकलाब के लिए काफी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आओ, अगर अपने आप से प्यार है, अपने आप से मोहब्बत है, अपने आप यार नीचे को बैठ जाओ ना, जरा ध्यान से अपने नबी का फरमान सुनो, अपने
سچے نبی کا فرمان سنو، اپنے رب کا فرمان سنو۔ اللہ اکبر، یہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں یہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، قرآن حدیث دونوں میں اس کا تذکرہ ہے جو مفہوم ہے۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین قائد المرسلین سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر جہنم کی آگ برسائی جائے۔ سننے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ چہرے پر جہنم کی آگ کی برسات ہو، جہنم کی آگ برسے گی چہرے پر۔ اور انسان کے پورے جسم میں سب سے نازک ترین اگر کوئی عضو ہے اس کا چہرہ، اس لیے کہ اس چہرے میں بہت سارے نازک اعضاء ہیں۔ ارے یار بڑی کر لیں سب موبائل ہو گیا تو بیٹھ جائے۔ بیٹا کہاں رہ گئی ہے چپل؟ اگر آپ اسی طرح ڈسٹرب کریں گے تو کئی محفلیں ایسی ہوئی ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے سچے رسول ثابت و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی، ان کے چہرے پر آگ برسے گی۔ تھوڑا تصور کرنا میرے بھائیوں، میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں ان بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، مرد اور عورتوں کی تخصیص نہیں۔ کچھ لوگ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی۔ آپ ذرا تصور کریں جہنم کی آگ، وہ بھی جہنم کی آگ کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو تسلیم فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ، دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز ترار جہنم کی آگ ہے۔ اللہ اکبر، اور وہ انسانوں کے چہروں پہ برسائی جائے گی۔ ایک مرتبہ کبھی بائک پر آپ تیز بارش میں بائک چلا کر دیکھنا، ہیلمٹ اگر آپ کے چہرے پہ نہ ہو تو آپ تیز بارش میں بائک چلا کے دیکھنا، آپ کو حیرت ہوگی میرے بھائیوں، کہ میرا خود کا تجربہ ہے کہ اگر بارش تیز ہو رہی ہو اور ہم بائک چلا رہے ہوں اور بارش کے تیز قطرے ہمارے منہ میں پڑتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ مسلمانوں ذرا سوچو، جب پانی کے ٹھنڈے ٹھنڈے قطرے ہمارے چہرے پر پڑتے ہیں تو ہم بائک روک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، یہ کوئی کہانی نہیں، قصہ نہیں، یہ سچے نبی کا سچا فرمان۔ ذرا تصور تو کرو میرے بھائیوں، ذرا تصور تو کرو میری بہنوں، جو قوم اپنے چہرے پر پانی کے ٹھنڈے ٹھنڈے سکون دینے والے قطروں کی چوٹ برداشت نہ کر سکے، جب اس چہرے پر جہنم کی آگ برسے گی اس وقت ان چہروں کا حال کیا ہوگا، اس وقت ان چہروں کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، جن کے چہروں پر جہنم کی آگ کی برسات ہوگی ان کا قصور کیا ہوگا، ان کا جرم کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ سب کی بات مانتے ہوں گے لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مانتے ہوں گے۔ اب ذرا اس کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑے کر کے سوچو، کیا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو سب کی مانتے ہیں لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مانتے؟ مسلمانوں، اگر ہم اللہ اس کے رسول کی بات مان رہے ہوتے تو آج مسجد بلال نہ ہوتی، اگر ہم اللہ رسول کی بات مان رہے ہوتے تو نوجوان لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کا چکر نہ ہوتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں یہ بات کرنے میں اچھا بھی نہیں لگتا
लेकिन मजबूर है, करें क्या? हालात कितने बिगड़ चुके हैं। 80% नौजवान लड़के और लड़कियां इस गुनाह के अंदर गिरफ्तार है, इस जुल्म के अंदर गिरफ्तार है, और फिर वो उसको गुनाह भी नहीं समझते। ला इलाहा इल्लल्लाह, सोचो तो सही, एक तो गुनाह है और उसको गुनाह भी नहीं समझा जाता, बल्कि बात और अर्ज करूं माजरत के साथ, दीनदार लोग भी इस चक्कर से नहीं बच पा रहे इल्ला माशाअल्लाह। वो भी लोगों को देख करके, सीरियल और फिल्में देख करके दाढ़ी तो रख ली, टोपी तो पहन ली, अच्छा कुर्ता तो पहन लिया, लेकिन कोई दुश्मन सामने से टकराया तो फिर दिल काबू में न रहा। ये क्यों है पता है? दिल में हुजूर नहीं बसे, इसलिए दिल कुत्तों की तरह आवारा फिर रहा है। अगर इस दिल में हुजूर बसे होते, याद रखना, जुमले तल्ख को माफ करता हूं, कुछ लोगों को मुझसे शिकायत है कि कुछ जुमले आपके बहुत तल्ख हो जाते हैं, लेकिन नश्तर जो लगाता है मेरे अजीज, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अगर मैं कोई खतीब होता, अगर मैं कोई खतीब होता, अगर मैं कोई अदीब होता, अगर कोई मुहक्किक होता, तो मैं जुमले सजा करके बोलता, लेकिन ये मेरी तकरीर नहीं, मेरी खिताबत नहीं, ये मेरे दिल की आओ फुगा है, और आओ फुगा सजा और संवार करके नहीं निकलती, बल्कि जब चोट लगती है तो फिर अंदाज कुछ भी हो सकता है। बताओ, रसूलुल्लाह के साथ यही वफा का तरीका है, हुजूर के साथ यही मोहब्बत का तरीका है। सबकी बात मानते हो, हुजूर की नहीं मानते। अल्लाह अकबर। अगर पुलिस वाले ऐलान करते 10 के बाद माइक नहीं चलेगा, बोलो माइक तुम बंद करते हो कि नहीं करते हो? 10 के बाद तुम घर से नहीं निकलोगे, कर्फ्यू लग गया, कोई निकलता है घर के बाहर? हैरत है। अच्छा करते हो, पुलिस की बात सुनते हो, मुझे उस पर एतराज नहीं, लेकिन आपसे पूछता हूँ, पुलिस की माना अपने नबी की कब मानोगे? डॉक्टर की माना अपने नबी की कब मानोगे? अगर तुम्हारा नाम पुलिस की डायरी में लिख दिया गया जेल जाने का खतरा है, तो तुम्हारी नींदें उड़ जाती है। और रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। पुलिस के रजिस्टर में नाम आए तो तुम्हारी नींद उड़ जाती है। जबकि कोई भारी भरकम आदमी ले जाओ तो नाम कट सकता है, रिश्वत दे दो तो नाम कट सकता है, दबाव लाओ तो नाम कट सकता है, लेकिन अल्लाह अकबर, जहन्नम के दरवाजे पे लिखा हुआ नाम कोई कारपोरेटर कटवा सकता है, कोई आलिम कटवा सकता है, कोई रिश्वत कटवा सकती है। कौन से मुसलमान हो, तुम्हें तो नींद भी नहीं आनी चाहिए कि हमारा क्या होगा, हमारा हश्र क्या होगा, कि हमारा नाम रोजाना एक दिन में 5 मरतबा हमारा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है। हमारे बेटों का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है, हमारी बेटियों का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है। नींद कैसे आती है? नींद कैसे आती है? मुसलमान मौलाना का काम ही, मौलाना का क्या काम है? मौलाना की जिम्मेदारी है क्या बात है, हक पेश करे, सच्चाई पेश करे। अगर आज तुम हम लोगों की बातें नहीं मानोगे, जब आंखें मौत से बंद होगी तब तुम्हारी आंखें खुलेगी कि तुम कर क्या रहे थे। उस वक्त रोगे, उस वक्त रोगे। जिसे बात है, मुर्दे में जिंदा जो रोते हैं उससे ज्यादा मुर्दा रोता है। उस वक्त मुर्दा रोता है, हाय मुझे दुनिया ने धोखा दिया, मुझे दुनिया के माल ने धोखा दिया, मुझे दुनिया के मनान ने धोखा दिया। मगर उस वक्त का रोना काम नहीं आता। फरिश्ते उसको डांस करते हैं, जालिम। जब तुझे पुकार पुकार कर कहने वाले नसीहत करते थे, होश में आ जा, सुधर जा, संवर जा, उस वक्त तू नहीं सुधरता था। अभी तो घमंड था माल पर, अभी तो घमंड था हाल पर, अभी तो घमंड था लंबी कारों पर। कुरान कहता है, ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया। कुरान कह रहा है, ओ मालो मनाल पर घमंड और गुरूर करके अल्लाह को भूलने वालों, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के
اس دنیا سے تم کچھ ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے. کفن بھی جسم پر اسی وقت رہے گا. اللہ راضی ہے تو، ورنہ وہ کفن بھی جہنم کی چادروں میں سے چادر بن جائے گا، آگ کی چادروں میں سے چادر بن جائے گا. دنیا کو دیکھتے دیکھتے تم کیوں آوارگی کر رہے ہو؟ ان کے یہاں مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی تصور نہیں ہے. جو قوم آوارگی کرتی ہے وہ سوچتے ہیں مرنے کے بعد ہمیں آگ میں ڈال دیا گیا، قصہ ختم ہو گیا. ہمارے یہاں قصہ ختم نہیں ہوتا، پیدائش سے قصہ شروع نہیں ہوتا، موت کا قصہ ختم نہیں ہوتا. بلکہ کیا کہوں، ہمارے مذہب میں جو اللہ رسول کا وفادار بن جائے اس کے لیے دنیا جتنی خوبصورت ہے اس سے زیادہ خوبصورت اس کی قبر ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت میدان محشر ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت اس کی آخرت ہے. وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اتنا لمبا سفر کرو تو صرف گنبد نظر آتا ہے، اور قبر میں جاؤ تو گنبد والے محمد رسول اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے. اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ حج کو جانے سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی مر جانے میں ہونا چاہیے. کہ حج کو جانے سے کعبہ نظر آتا ہے، مر جانے پہ کعبے کا کعبہ نظر آتا ہے. میرے امام کہتے ہیں قبر میں کہلائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلک رسول اللہ. کیا مقام ہے قبر کا، لیکن کس کے لیے؟ وفاداروں کے لیے، زانیوں کے لیے نہیں، سود کے دھندے کرنے والوں کے لیے نہیں، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں کے لیے نہیں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کی فلمیں دیکھنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال کو حرام کاموں پہ خرچ کرنے والوں کے نہیں، اپنے مال سے کسی پہ ظلم کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال سے فرعون اور فرعونیت جیسے دعوے کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال کے غرور میں مسجدوں کو ویران کرنے والوں کے لیے نہیں، علماء کا مذاق اڑانے والوں کے لیے نہیں، علماء کو حقیر جاننے والوں کے لیے نہیں، دین کا مذاق اڑانے والوں کے لیے نہیں. جو نبی کا وفادار ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. حضور آئیں گے اور قبر جگمگائیں گے. سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، حضور کہاں آئیں گے نہیں آئیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن وفادار کی قبر جگمگانے کے لیے ضرور تشریف لائیں گے. کتنی خوبصورت ہے مومن کی موت. میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت. یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. اور یہ کر رہا تھا ان کے چہروں پر آگ کی برسات ہوگی جو سب کی سنتے تھے، اللہ رسول کی نہیں سنتے تھے. بتاؤ مسجدیں آباد کرنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. سود سے حرام سے بچنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ رسول کا ہے. آج سود کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، پیاز کتنی تیزی سے مسلمانوں میں بڑھ رہا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اتنا لے لو اتنا بھرتے رہو، اتنا لے لو اتنا ہفتے لیتے رہو. مسلمانوں یاد رکھنا، مال بھی سب کچھ ہے، دولت بھی سب کچھ ہے. سوچو تو صحیح، حلال کمانے والے دنیا سے گئے، ساتھ میں کیا لے کر گئے؟ عبدالرحمن ابن عوف، سیدنا عبدالرحمن ابن عوف صحابی رسول ہے، اور کوئی معمولی صحابی نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے. اور وہ صحابی ہے جن کے پیچھے کھڑے ہو کر رسول اللہ نے نماز ادا کی. چند خوش نصیب اصحاب وہ ہیں، چند خوش نصیب اصحاب وہ ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے ان کی امامت کی تاریخ میں ان کے پیچھے کھڑے ہو. ان میں سے عبدالرحمن ابن عوف ہے. سوچو تو صحیح، غور تو کریں. ایسے صحابی بہت مالدار، ان کے گھر کا سونا ہاوڑے سے کھود کر تقسیم کیا گیا. اتنے مالدار تھے عبدالرحمن ابن عوف. حلال کمایا نا. عبدالرحمن ابن عوف کیا دے گئے؟ حلال کما کر بھی کیا دے گئے؟ سوچو اتنے بڑے صحابی حلال کما کے کیا دے گئے؟
لے گئے کہ دنیا کا مال، تو جو حلال کمائے وہ ساتھ نہیں لے جاتا، تو جو حرام کما رہے ہو کیا ساتھ لے جاؤ؟ اور سوچتے ہو کہ حرام سے اپنے بچوں کو جو پال رہے ہو، یہ حرام کھانے والے تمہارے بچے جن کا گوشت حرام سے بن رہا ہے، خون حرام سے بن رہا ہے، یہ تمہارے وفادار رہیں گے؟ بتاؤ، اولاد غدار کیوں ہوتی ہے؟ آج بڑی سے بڑی اسکول میں پڑھا رہے ہو پھر بھی اولاد غدار ہے، بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے کالجز میں بیٹھتے ہو پھر بھی اولاد غدار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم تو اچھی ہے لیکن جو حرام کا خون اور حرام کا گوشت ہے وہ وفادار بننے نہیں دیتا کسی کو۔ پہلے اتنی بڑی بڑی اسکولیں نہیں تھی، اتنے بڑے بڑے کالجز نہیں تھے، لیکن اولاد ماں باپ کی وفادار ہوتی تھی، ملک و ملت کی وفادار ہوتی تھی۔ بھائی اولاد کی وفاداری غذا کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کالجز اور عمارتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، کالجز اور عمارتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہے۔ واقعہ سنے، پہلے بھی موجود ہے، ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے سن رکھا ہوگا حضرت ٹیپو سلطان، بڑا مشہور نام ہے ہندوستان میں، یہی تو اپنی پہچان ہے، ہم جیسے بہادر، ہمارے جیسا کوئی بہادر نہیں۔ وجہ جن کی عقلوں پہ پتھر، جن کے مذہب پہ پتھر، جن کے عقیدے میں پتھر، وہ کیا بہادر ہو سکتے ہیں؟ بہادر تو وہ قوم ہے جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس زندہ رحمان کا عقیدہ، جس کے پاس، ارے ہم سے زیادہ بہادر بھی کوئی ہوا ہے؟ ہمارا نبی اتنا طاقتور ہے کہ زمین پہ کھڑے رہ کر اشارہ کرے تو 4 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا بہادر کاغذ کو اشارے سے ٹکڑے نہیں کر سکا، اشارے سے تو کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہوتا، اپنے نبی کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، ان کے اشارے سے 4 ٹکڑے ہو گیا۔ طاقت ہمارے یہاں ہے، قوت ہمارے یہاں ہے، اور پھر ہمارے یہاں صدیق اکبر جیسا بہادر، فاروق اعظم جیسا بہادر، عثمان غنی جیسا بہادر، علی کے مرتضیٰ فاتح حیدر جیسا بہادر کہ کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر بھی چوبی جیسا بہادر ہمارے اندر ہے، طارق بن زیاد جیسا بہادر ہمارے اندر ہے، نور الدین سنگی جیسا بہادر ہمارے اندر ہے۔ یہ بہادروں کی فہرست ہے ہمارے پاس۔ تو ٹیپو سلطان بھی بڑا بہادر، جب تک سلطان زندہ تھے انگریزوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ کہہ سکتے کہ بھارت ہندوستان ہمارا ہے۔ جب سلطان کی شہادت ہوئی تب ان کو ہمت ہوئی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بات بھی بتا دوں، بہادری کب آتی ہے اور بزدلی کب آتی ہے؟ عشق رسول انسان کو بہادر کرتا ہے اور گناہ انسان کو بزدل کرتا ہے۔ جب تک مسلمان عاشق رسول تھے سچے، بہادر تھے، جب سے گناہ کرنے لگے بزدل ہوئے، اب سائے سے بھی ڈرتے ہیں، چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں، کتوں سے بھی ڈرتے ہیں، اسی لیے تو کتے تمہیں ڈرا رہے ہیں۔ کیا اشارہ ہے؟ جب تک تم کتوں سے نہیں ڈرتے تھے، بہادر تھے، کتوں میں ہمت نہیں تھی تمہیں ڈرانے کی، جب سے تم گناہ کر کے بزدل ہوئے، چھوڑ دو رات میں گندی فلمیں دیکھنا، بستر پہ پاپ کی فلم دیکھنے کی بجائے مصلے پہ رو کے دیکھ، جیسے اصحاب کہف کے پیچھے کتا تم ہلا کے چلا تھا، اب بھی کتے میرے پیچھے تم ہلاتے ہوئے ہندوستان میں رہنے والے کتے بہادر نہیں ہوئے، تم بزدل ہو گئے۔
پھر کتے کو اللہ نے زبان دی تو کتا بول پڑا، او اللہ والے تجھے خوف ہے کہ میں بھونکوں گا؟ کتے ہیں مگر پتہ ہے کس پر بھونکنا چاہیے کس پر نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور یہ بات میں کسی کو تنگ نہیں کر رہا ہوں، ہمارے قرآن میں لکھا ہے۔ اور پھر وہ کتا وفادار بن کے دھو ملا کے پیچھے پیچھے چلا، لیکن کتا تھا، کتوں کی برادری کا تھا، مگر مسلمان کا وفادار کیا ہوا؟ خدا نے اس کے لیے بھی جنت کا اعلان کیا۔ اب پتا چلا تو کتنا قیمتی ہے مسلمان، تو اللہ کا وفادار بن، کتے تیرے وفادار، یعنی اگر تو گناہ چھوڑ دے کتے تجھ پہ بھونکیں گے بھی، کتے نہیں بھونکیں گے تجھ پہ اگر تو سارا مسئلہ گناہ کا ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، گناہ چھوڑو پھر دیکھو زمین تمہاری فرما بردار ہوگی۔ بات دور نکل گئی، عرض کر رہا تھا ایک ایسا وفادار تھا ملک ملت کا، جسے فخر ہے ملک کو ملت کو، اس کو دنیا ٹیپو فتح علی کہتی ہے، جسے ہم ٹیپو سلطان کہتے ہیں، بڑا بہادر تھا۔ جب تک کہ وہ رہا ہمت نہ تھی کچھ دنوں کی کہہ سکے کہ ہمارا ہے ہندوستان، اسے شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد کہا ہمارا ہے ہندوستان، تو ایک بات جو کہنے چلا تھا یہ کہ حلال سے وفا پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کی، حرام سے نہیں۔ میں نے سن لے، اللہ اکبر، انگریزوں نے ٹیپو فتح علی سلطان سے کہا ڈیل کرنی ہے، کسی معتمد کو بھیجو، بات کریں گے۔ سلطان کو لگا میرے بھائی سے بڑھ کر میرا معتمد کون ہو سکتا ہے؟ سلطان نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا، جاؤ انگریزوں سے بات کر کے آؤ، انگریزوں سے گفتگو کر کے آؤ، معاملات طے کر کے آؤ۔ بہنوں کی خاص توجہ، اللہ اکبر، چھوٹا بھائی گیا، جانے کے بعد دیر ہو گئی تو قریبی نبیوں نے، قریبی دوستوں نے سلطان کے کان میں کچھ بات کہی۔ سلطان کھڑے ہوئے غصے میں آئے، حالت غصے میں ٹہلنے لگے، اور دیر ہوئی، ٹہلتے ٹہلتے ماں کے کمرے میں جا گھسے۔ ماں نے کہا میرے لال کوئی پریشانی ہے؟ ماں سے کہا ماں تمہارے بیٹے نے میری ناک کو خاک میں ملا دیا، ماں تمہارے بیٹے نے میری ناک کو خاک میں ملا دیا۔ میرے دوست کہتے ہیں معتمد سمجھ کر بھائی کو ڈیل کے لیے بھیجا تھا، بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ انگریزوں سے ہاتھ ملا گیا۔ ماں بیٹھی تھی، کھڑی ہو گئی۔ ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ میں قوم کی ان بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، عورتیں لال قلعہ نہیں بنا سکتی، لیکن لال قلعہ بنانے والا سپوت کسی عورت کا ہی پروردہ ہوا کرتا ہے۔ عورتیں فاتح بدر و حنین نہیں ہو سکتی، لیکن فاتح بدر و حنین کسی عورت ہی کا تیار کرنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، عورت فاتح خیبر نہیں ہوتی، لیکن فاتح خیبر کو جنم دینے والی کوئی عورت ہی ہوا کرتی ہے۔ تو عورت نے بڑے بڑے اختلافیوں کو پیدا کیا۔ اگر عورت سچی ہے، دیندار ہے، عاشق رسول ہے، اللہ رسول کی وفادار ہے، اللہ اکبر، ماں ہوتی ہے۔ سلطان ٹیپو فتح علی کے جملے لشکر کی طرح ماں کے دل میں چپ گئے۔ ماں اٹھ کے کھڑی ہوئی، کہا سلطان تیرے منہ میں زبان روک اور گستاخی کی جرات نہ کرنا، تو نے کہہ کیسے دیا کہ میرا بیٹا ملک و ملت کا غدار ہے؟ سن لے، نہ تو غدار ہو سکتا ہے نہ وہ غدار ہو سکتا ہے۔ تاخیر کسی وجہ سے ہو رہی ہوگی، میرے دودھ کی وفا پر سوالیہ نشان کھڑا مت کر۔ میرا کوئی بیٹا ملک و ملت کا غدار نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بھائی آیا اور بہت خوشخبری لے کر آئے۔ سلطان جب سارے معاملات نپٹ گئے تو ماں کے قدم پکڑ کر معافی کے طلبگار ہونے کے بعد کہا امی میں جیسا مرد متزلزل ہو گیا بہادر، تمہیں اتنا یقین کیسے تھا ماں کہ تیرا بیٹا غدار نہیں ہو سکتا، وفادار ہوگا؟
تب ماں نے کہا تھا بیٹا مجھے اپنے آپ پر نہیں رسول اللہ کی نسبت پر یقین ہے. جب میں نے تجھے اور تیرے بھائی کو دودھ پلایا تو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا. ہمیشہ میں نے باوضو مدینے کے تاجدار پر درود پڑھتے ہوئے دودھ پلایا ہے. یہ وضو اور درود کی برکت ہے کہ میری کوئی اولاد ملک ملت کی کبھی غدار نہیں ہو سکتی. سود کا پیسہ کما کر بچوں کو حرام کھلا کر چاہتے ہو تمہارا بیٹا فتح علی بنے. یاد رکھنا یہ بہنیں ہیں سیریل دیکھتے ہوئے بچے کو دودھ پلائے گی, زنا کے مناظر دیکھتے ہوئے دودھ پلائے گی, گندے گانے سنتے ہوئے دودھ پلائے گی. ان کی گود میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا؟ ہرگز نہیں. ڈاکو, لٹیرے, بے غیرت, بے حیا جتنی گندگی کے ٹائٹل ہے تمہاری کوکھ سے جنم لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری گود میں مریم کا تقدس نہیں, تمہاری گود میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیا نہیں, تمہاری گود میں عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی نہیں. کتنی گندگی کرو گے؟ کم سے کم مسلمان ہونے کا تو خیال کرو, کم سے کم آخرت کا خیال کر لو. بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں, آپ دیکھیں تو صحیح, اندازہ تو کریں. 8 دن سے مسلمانوں کی جو شریف اور دل میں درد رکھنے والا مسلمان ہے ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں خشک ہو رہے. علماء قنوت نازلہ پڑھنے کی گزارشات کر رہے ہیں. قبلہ اول بیت المقدس کا کیا حال ہے؟ فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں کی پوزیشن. ہم سے زیادہ انٹرنیٹ کا استعمال آپ کرتے ہیں, ہم سے زیادہ یوٹیوب فیس بک استعمال آپ کرتے ہیں. دیکھو ان کے گھروں کا حال, غور کرو, سوچو, توجہ کرو. نہیں دیکھی وہ کلپیں؟ ایک ماں کے 2 بچے دونوں شہید ہوئے, اس کی گود اجڑ گئی. میں یہاں جو مائیں اور بہنیں موجود ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کسی ماں کی گود کا درد ایک عورت سے زیادہ کون محسوس کر سکتا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں پتہ ہے؟ ہم اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں اس میں, فلسطین کے مسلمانوں کے اس میں, کہ جو ویڈیو اور جو کلپیں اور فوٹوز آ رہے ہیں بس ایک دوسرے کو گروپ میں شیئر کر رہے ہیں, دیکھو یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. ان کے لیے کیا تھا؟ ان کے دکھ میں کہاں شریک ہو تم؟ بتاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک جسم کی طرح ہوتا ہے. جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچے پورا جسم تڑپے گا. آنکھ میں اگر کچرا چلا جائے آنکھ روئے گی, دماغ مشورہ دے گا, ہاتھ حرکت کرے گا, پلان بنے گا, کچرا نکالا جائے گا. وہ یہ کہے گا کہ نہیں, ہاتھ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تکلیف نہیں ہے میں کچھ نہیں کروں گا. دماغ کہے گا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں کچھ نہیں کروں گا, مجھے کیا, میں ٹرائی نہیں. جب تک جسم میں جان ہے کوئی تکلیف ہو, پیر درد کر رہا ہے, آنکھ رو رہی ہے, دل دھڑک رہا ہے, حالانکہ آنکھ اور پیر میں کتنا فاصلہ ہے, ہاتھ میں چین ہو رہا ہے, دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے, کب تک جب تک جسم میں جان ہے. لیکن جان نکل گئی پھر اس کو مارو کاٹو کچھ بھی کرو, کوئی تکلیف ہوگی, کوئی درد ہوگا, نہیں ہوگا. تو جب تک مسلمانوں میں ایمان ہے کسی بھی مسلمان کو دنیا کے خطے میں تکلیف پہنچے گی وہ تڑپے گا, وہ بے چین ہوگا, وہ دل ملائے گا, وہ بلکے گا. آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس میں شریک میں ہاتھ مت اٹھانا, لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے فلسطینی مسلمانوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی. جو قوم اتنی خود غرض ہو کہ وہ اپنے پڑوس میں رہنے والے بھائی کے دکھ پر نہیں روتا, وہ فلسطینیوں کے دکھ پہ کیا روئے گا؟ ان سے کوئی تمہارا رشتہ نہیں ہے جن کی گود خالی ہو گئی, جن کے گھر ویران ہو گئے, آبادیاں قبرستانوں میں تبدیل ہو گئی. سوچو ان کے گھر کی چھت بھی ختم ہے, وہ بغیر چھت کے زندگی گزارے, جوان عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں, لاشیں اتنی لاشیں ہیں کہ پہچان نہیں ہو رہی ہے. دفن کرنے کے لیے جگہ کا معاملہ, کفن کا معاملہ. ایک لیڈیز کی 1 منٹ کی کلپ میرے کان میں آئی, میں پوری سن نہ سکا, تڑپ گیا. وہ کہہ رہی تھی انگلش میں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے فلسطینی بچے اب اپنے ہاتھوں پر نام لکھ رہے ہیں اور اپنے
हाथों पर इसलिए नाम लिख रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है पता नहीं जालिम इजराइल की तरफ से कब बम बरस जाए और हम मर जाए तो नाम हाथ पे लिख के ताकि हमारे घर वाले इसी नाम की वजह से हमें पहचान सकें। कोई ताल्लुक नहीं उनसे आपका। आज भी मुसलमान मस्जिद को वीरान करता रहेगा। आज भी जिना की फिल्म देखोगे तुम, आज भी चेहरे से दाढ़ी मुड़ाकर गटर में फेंकोगे तुम। बुरा मत मानना, वो जिस बहन के दोनों बच्चे उसकी गोद में शहीद हो गए, अगर उस बहन की बजाय आपकी बहन होती तो भी आज आप ऐसे ही गुनाह करते। उनकी छतें जो बर्बाद हो गई, अल्लाह ना करे, अल्लाह तुम्हें वो दिन कभी ना दिखाए, फकीर की दुआ है। अगर उनकी जगह तुम्हारे भी छतें खत्म हो जाती तो तुम ऐसे ही दीन का मस्ती करते, ऐसे ही ऐशो इशरत करते। कोई ताल्लुक नहीं उनसे, रिश्ता बस इतना ही कि वो कीली पे बांटते फिरो गुरूर पर। अरे कम से कम ये तो सोचा होता कि हजारों किलोमीटर दूर हम हैं, उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में लोगों को, नौजवानों को कह रहा हूँ, जंग फलस्तीन में हो रही है, उस जंग को लेकर हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोई कोशिश न करें। अपने मुल्क में अमन रखो, रोड पे निकलकर गलत नारा नहीं लगाना, हालात खराब नहीं होना चाहिए। क्या मदद कर सकते हो? आसान तरीका, 1450 साल पहले रसूलुल्लाह ने हथियार दिया, दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। रोड पे निकलने की बजाय 5 वक्त मस्जिद को पढ़ दो और हर मुसलमान गिड़गिड़ा कर फलस्तीनियों की मदद के लिए अल्लाह से दुआ करे, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए दुआ करे और जालिमों की बर्बादी के लिए दुआ करे। हथियारों में जितनी ताकत नहीं है, उससे ज्यादा ताकत अल्लाह ने मुसलमानों की दुआ में रखी है। इंशाअल्लाह तुम गिड़गिड़ाओगे, गुनाह से तौबा करोगे, दुआ करोगे, इंशाअल्लाह फलस्तीनियों पर अल्लाह की मदद नाज़िल होगी, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत होगी, जालिम काफिर किरदार तक पहुंचेगा। लेकिन बड़ी माजरत के साथ नहीं आते हो ना, मस्जिद की तरफ नहीं आते हो, सब तरफ जाना चाहते हो, मस्जिद की तरफ नहीं आते हो। फिर कहता हूँ, कुत्ते से सीख लिया होता। जब कोई कुत्ते को डंडा मारता है तो कुत्ता चिल्लाते हुए किसी और के दरवाजे पे नहीं जाता, कुत्ता चिल्लाते हुए अपने मालिक के दरवाजे पे आता है। कुत्ते को पता है कोई मार रहा है, अगर मार से मुझे कोई बचा सकता है तो मेरा मालिक ही बचा सकता है। मुसलमानों, दुनिया तुम्हें इतना पीट रही है, दुनिया तुम्हें इतना लूट रही है, कुत्ता पीटने के बाद मालिक की चौखट पे आ जाता है। तुम इंसान होकर कब आओगे मालिक के दरवाजे पर, अल्लाह के दरवाजे पे कब आओगे? याद रखना, कल भी अपने मसाइल का हल अल्लाह की चौखट पे था, खुदा के दर पे था। आज भी अपने मसाइल का हल अल्लाह की बारगाह में है। वला जाओ अल्लाह की तरफ, कहीं पनाह नहीं मिलेगी, पनाह मिलेगी तो उसी की बारगाह में मिलेगी। रुजू हो जाओ उसकी तरफ। गुनाह करके न किसी को इज्जत मिली है, ना आपको इज्जत मिल सकती है। मुझे पता है इन हजारों जवानों में कुछ ऐसे शहादतमंद चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जिनके दिलों में वाकई उम्मत का दर्द है, कौम का दर्द है। वो पलटेंगे, वो तौबा करेंगे, वो नादिम होंगे। हाँ हाँ मेरी कौम के जवानों, जरूर याद रखो, हर दरवाजे पे जा करके अगर इंसान जुर्म का इकरार करता है, दुनिया की अदालतों का दस्तूर है, जहां पर जुर्म को कबूल कर लो तो अदालतें सजा सुनाती है। एक मेरे अल्लाह की अदालत है, वहां जुर्म कबूल कर लो तो सजा नहीं सुनाई जाती बल्कि माफ कर दिया जाता है। हर जगह का दस्तूर है कि अगर जुर्म कबूल कर लो तो लोग सलीम करते हैं। ये मेरे अल्लाह की शान है, जुर्म कबूल कर लो तो युहिब्बुत तौवाबीन का खूबसूरत तमगा गले में डाल दिया जाता है और महबूब बना लिया जाता है। तो आओ ना मेरे भाइयों, अल्लाह से दूर क्यों हो? वो अल्लाह जिसका फरमान है कोई मेरी तरफ चल के आता है तो मेरी रहमतें उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। याद रखना, लड़का लड़की के नाजायज ताल्लुकात में कोई लुत्फ नहीं है, ये तबाही है। आओ अल्लाह से ताल्लुक जोड़े, क्या बात, आओ उसके करीब हो जाए। मैंने तो ये बुजुर्गों से सुना भी और महसूस भी किया, सबसे ताल्लुक जोड़ना मुश्किल है। तवज्जो है, क्या बात है।
رامپور والوں توجہ ہے، کیرتن نواز سے آنے والا سب سے تعلقات بنانا مشکل ہے، سب سے آسان اگر کسی سے تعلق بنانا ہے وہ اللہ سے، جلدی ناراض نہیں ہوتا، توجہ، جلدی ناراض نہیں ہوتا، جلدی راضی ہوتا ہے۔ رب کو منانا بہت آسان ہے، لیکن یہ میری قوم کی جفاکاریوں کا ماتم کون کرے؟ سب کو منانا چاہتے ہیں، رب کو نہیں، کیونکہ رب کی ناراضگی کی ان کے پاس اہمیت کیا ہے؟ سیٹ ناراض نہیں ہونا چاہیے، بیوی ناراض نہیں ہونا، حتیٰ کہ جن بچوں کو ہم نے پیدا کیا، جو ہم سے پیدا، وہ بچے ناراض نہیں ہوتے۔ بچے کہے بیٹا ابا کھلونا لے کر آنا، بھول گیا تو کہتے بیٹا سوری بیٹا نہیں لا سکا، بھول گیا نا، کل لائیں گے، اس سنڈے نہیں لے کر کے چلے تفریح کے لیے، ہم بھی 50 بار سوری بول چکے اپنے بچوں کو، اس لیے کہنا۔ ہاں لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو منانے کی فکر ہے، وہ یار ہو رب، آپ ذرا غور کرو اس کی نعمت دیکھو۔ چلے بات میں ختم کرنے لگا تھا، لیکن ایک بات بہت سوچنے کی ہے، اس کی نعمتوں پہ غور کرو۔ اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے لے کے مرے دم تک ہمیں آکسیجن دیتا ہے، اپنے گھر میں کیا کھلاتا ہے؟ کسی گھر بھیجا اللہ پاک نے کوئی بل بھیجا؟ کچھ مانگا نہ؟ اگر 8 گھنٹے ڈاکٹر آکسیجن لگائے نا تو اتنا لمبا بل آتا ہے کہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ میں کہاں چلا گیا تھا۔ یہی ہے نا، ڈاکٹر نے 8 گھنٹے کی آکسیجن دی تو ہزاروں وصول کر لیا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی آکسیجن ہمیں فری میں، کچھ مانگا؟ بولو کچھ مانگا اللہ؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کچھ مانگا اللہ نے؟ یہ زمین اللہ نے دی ہے، جنت آسمان کا سایہ۔ میرے بھائی جب سوتے ہو نا تو یہ کیڑے مکوڑے ہمارے ناک اور کان میں نہیں جاتے۔ 99% لوگوں کے کان میں کیڑے مکوڑے، حالانکہ کیڑے کی فطرت ہے کہ جب سوراخ دیکھے گا تو اس میں گھس جائے گا، کیوں نہیں جاتے پتہ ہے؟ 60 فرشتے ہر انسان پر اللہ نے حفاظت کے لیے مقرر کر دیا، ناک اور کان میں کیڑے بھی نہ جائے میرا اللہ بچاتا ہے۔ سوچو تو صحیح، غور کرو، گھر سے نکلتے ہو نا اللہ کا نام لے کر، 2 فرشتے حفاظت کے لیے مقرر کرتا ہے جب تک گھر پر لوٹ نہیں جاتے۔ ماں کے سینے میں دودھ کس نے پیدا کیا؟ پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے، اور سینے میں دودھ پیدا کرنے کے بعد ماں کے دل میں ممتا بھی پیدا کی کہ اس کو پلا۔ اگر اللہ نفرت پیدا کرتا تو درجنوں عورتیں ایسے جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے ہاسپٹل میں بھاگ گئی، اگر ہماری ماں بھی چھوڑ کے بھاگ گئی ہوتی، عزت کے ساتھ ایسے بیٹھتے ہیں نا، تو اس ماں کے دل میں کس نے پیار دیا؟ اس سردی میں ہمارے پیشاب پہ سوتی رہی اور ہمیں گرم بستر پہ سلایا، کس نے پیار دیا اس کے دل میں؟ اللہ نے۔ کھڑے ہونے کی طاقت کس نے دی؟ جاؤ لنگڑوں سے پوچھو پیر کی قیمت کیا ہوتی ہے، جاؤ پوچھو، جتنی بے وفائی کرنا ہے میرے اللہ کے ساتھ کر لو، ایک دن اللہ کی عدالت ہے۔ اندھوں سے پوچھو آپ کی قیمت کیا ہوتی ہے، اگر اللہ آپ چھین لے اربوں خربوں روپے بھی دے کر کے تم اخیارے نہیں ہو سکتے۔ اسی کی دی ہوئی آنکھوں سے اسی کی نافرمانی، اس کے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ سوچو تو صحیح، جا کر کے پوچھو زبان کی قیمت کیا ہوتی ہے، جس کی آواز نہیں نکلتی، جس کو منہ نہیں ہے، اتنی ساری نعمتیں لے کر بیٹھے ہو، پھر اس سے بے وفائی۔ اقبال نے کہا تھا بتوں کو تجھ سے امید، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نامی دی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، کفر کس چیز کا نام ہے؟ کہتے ہو اللہ نے ہمیں دیا کیا؟ میں نے کہا لگا قیمت آنکھ کی، لگا قیمت کان کی، لگا قیمت زبان کی، لگا قیمت کڈنیوں کی، لگا قیمت خون کی۔ ارے جن کو ڈائلیسس کیا جاتا ہے ان کو کتنے روپے ہر مہینے خرچ کرنے ہوتے ہیں، میرا اللہ روزانہ تازہ خون پیدا کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے اس کے بارے میں؟ کچھ نہیں مانگتا، پھر بھی اس سے بے وفائی۔ کب تک ادھر ادھر بھٹکتے رہو گے؟ موت ہے۔ کب تک اس سے جفا کرو گے؟ موت ہے۔ کب تک اس کو ناراض کرو گے؟ موت ہے۔ میرے بھائیوں اتنا سوچو، دنیا
دنیا میں اتنا دیا ہے آخرت میں کتنا دے گا. وفادار تو بن کے دیکھ, وفادار تو بن کے دیکھ. سب کے لیے روئے ہونا, کبھی میرے اللہ کے لیے بھی روکے. سب سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا نا, کبھی اس کے بھی دوستی کا ہاتھ اس سے بھی بڑھا کے دیکھو, کبھی ادھر بھی قریب آ کر دیکھو. میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں, جس دن تم اس کے ہو جاؤ گے تمہیں کسی کی دعا کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. تم خود جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے اس کی قسمت بدل جائے گی. جس کے گھر میں تم جا کے بیٹھ جاؤ گے برکتوں کا نزول ہوگا. اس کے ہو کے دیتے آسان ہے اس کا بننا. گناہ سے نکلو, توبہ کرو, اللہ کو مناؤ, اللہ کو گڑگڑاؤ, اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاؤ, آہو دعا کرو. سب کے لیے رو چکے, اس کے لیے رو کے دیکھو کتنا سکون ملتا ہے. سب کے پاس گڑگڑا چکے, اس کے پاس گڑگڑا کے دیکھو کتنا قرار ملتا ہے. سب کے یہاں عرصیاں لگا چکے, اس کی بارگاہ میں عرصیاں لگا کر کے دیکھو. آخری جو بات کہنی ہے سنے. ایک بہت خوبصورت جوان تھے, حضور علیہ السلام ان سے پیار کرتے تھے کیونکہ جوانی میں وہ سردار بن گئے تھے. سردار کس کے؟ قبیلے کے, قبیلے کے سردار بن گئے تھے. اس خوبصورت جوان کا نام حدیث میں دہیہ کلبی آتا ہے. بنو کلب کے سردار کے دہیہ نام کا دہیہ کلبی. حضور کی تمنا تھی یہ جوان سدھر جائے, یہ جوان. حضور جوانوں سے بہت پیار کرتے تھے اور جوانوں کے سدھرنے پہ حضور کو بڑی خوشی ہوتی تھی. اور حضور علیہ السلام جن جوانوں کے پیچھے کام ہوتی تھی ان جوانوں کے لیے بہت دعائیں بھی کرتے تھے, اس لیے کہ جوان جوان ہوتا ہے. حضور کی خاص توجہ جوانوں کی طرف تھی. دیکھو حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کے پردہ فرمانے کے تقریباً آدھی صدی تک کے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے, بلکہ 16 صدی تک. تو جو لوگ سب جوان تھے تبھی تو نا سعد بن ابی وقاص اس وقت جنگ میں شریک ہوئے جب ان کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. مولا علی 9 سال یا 8 سال کی عمر کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم 20-32 سال کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا. حضور نے ٹارگٹ جوانوں کو کیا, اس لیے میرا بھی دلچسپی کا عنوان میری قوم کے جوان ہے. مجھے پتا ہے جب کوئی جوان سدھرے گا انقلاب آئے گا, بلکہ جوان سدھرے گا تو بڈھے اور بچے دونوں سدھر جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب جوان بیٹا مسجد جائے گا, جوان بیٹا مسجد جائے گا تو بوڑھا تو شرم کے مارے مسجد آ رہی ہے کہ وہ سدھر گیا, اب میرے پیر قدر میں لٹک کے میں گھر میں کیسے بیٹھوں, اس میں تو سدھر نہیں ہے. لیکن جوان باپ کو جب بچہ مسجد جاتے دیکھے گا تو بچہ باپ کو اٹھی پکڑ کر خود ہی جائے گا. تو ایک جوان سدھار دو, گھر کے دو خود ہی سدھر جائیں گے. اس لیے اقبال نے بھی جوان کو ٹارگٹ کیا, کہتے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اور قاضی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. چھوڑ دو گناہ, اگر جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, اللہ کے مقبول بن جاؤ گے. جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے, توبہ کرو گے, جنت میں رسول اللہ کا پڑوس نصیب ہوگا. اگر جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے اللہ بڑھاپا عزت سے بھرپور کر دے گا. جو لوگ جوانی میں گناہ چھوڑتے ہیں اللہ انہیں عزت والا بڑھاپا عطا کرتا ہے, وقار والا بڑھاپا عطا کرتا ہے. تو یاد رکھیے. اور پھر یہ سب کے سب جوان, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کاش یہ جوان, میں آپ کو یہ نہیں دیکھیے ایک مشورہ دیتا ہوں علماء کرام, اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کریں. میں آپ کو لباس بدلنے کے لیے نہیں کہہ رہا, آپ کوئی لباس پہنیے شریعت کی حد میں رہ کر, توجہ, شریعت کی حد میں رہ کر آپ کوئی لباس پہنیں. آپ کو میں دل بدلنے کے لیے, کردار بدلنے کے لیے. ہمارے لباس جبے کبے کرتے کی وہ اہمیت نہیں ہے جو خشیت ربانی کی ہے. لباس کوئی ہو, دل خوف اور خشیت والا, سر پہ امامہ ہو یا نہ ہو, لیکن کردار متاثر کرنے والا. کھانے سے پہلے آپ کی طبیعت میں نمک چکھنے اور نہ چکھنے کی طرف دلچسپی ہو یا نہ ہو. میں سنت کو حقیر نہیں سمجھ رہا, واللہ کبھی نہیں, لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی طبیعت میں کھانے سے پہلے نمک چکھنے پہ دلچسپی ہو یا نہ ہو, لیکن عشق رسول کی لذت کی طرف آپ کی دلچسپی ضرور ہونا چاہیے. اہمیت اس طرف ہے
چہرے سنوارنے کی بجائے کردار سنوارو. اپنے سروں کی ٹوپیاں خوبصورت کرنے کی بجائے اپنے کردار کو خوبصورت کرو. اگر کوئی 2 گھنٹہ بس میں تمہارے بازو میں سفر کر لے تو کتنا بھی کٹر متعصب ہو اس کی فکر بدل جانا چاہیے. اور جب وہ کسی اپنے سے ملے تو کہہ کے ملے میں بھی کسی مسلمان کے ساتھ سفر کر چکا ہوں. لوگ جو کہتے ہیں مسلمان ایسے نہیں ہوتے بلکہ مسلمان تو ایسے ہوتے. ایک بات مجھے یہاں یاد آئی, بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات. ایک بس میں ایک مسلمان سفر کر رہا تو جو کنڈکٹر ہوتا تو اس نے جان بوجھ کر ٹکٹ لینے والے مسلمان کو کچھ پیسے زیادہ دیتا. جان بوجھ توجہ کرنا. لوگ ہمیں اب لوگ ہماری کتابوں کی اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں, لوگ ہم سے اسلام سیکھنا چاہتے سمجھتے. اگر آپ اس نیت سے سدھر کے رہو, آپ اس نیت سے سدھر کے رہو کہ کم از کم میری وجہ سے کوئی اسلام سے بدتر نہیں ہوگا, یہ سوچ کے سدھر جاؤ میرے. اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی اسلام سے بدتر ہوگا یہ وہ نقصان ہے کہ قیامت تک اس نقصان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس لیے کردار کے قریب بنو. تو کچھ پیسے زیادہ بس کے کنڈکٹر نے اس کو مسلمان کو دے دی اور اس کے بعد اس نے تجاوز آسمانہ سے کام لیا, یعنی کہ اس میں جان کا انجانا ہو گیا. مسلمان نے پیسے گنے اور گننے کے بعد اس نے اس کو بلا کر کہا کہ کنڈکٹر صاحب یہ پیسے آپ نے مجھے کچھ زیادہ دے دیے, یہ واپس لے لو. اس نے کہا نہیں میں نے زیادہ نہیں کی, وہ ایسے ہی ہے. کہا نہیں میں نے گنا یہ زیادہ, آپ لے لیں اس کو, آپ لے لیں. کہا آخر میں نے نہیں دیا تو کیوں لوں؟ تو کہا یہ آپ کو لینے پڑیں گے کیونکہ میرا مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے. تب کنڈکٹر نے کہا دنیا جھوٹ بولتی ہے, تم سچے ہو. لوگ کہتے ہیں مسلمان ایسے ہوتے, مسلمان واقعی ایسے. میرے بھائیوں ایک دور تھا دنیا کے کوئی بھی مذہب کا آدمی اگر سفر کرنا چاہتا تھا اور اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑ کے جانا چاہتا تھا تو وہ مسلمان ڈھونڈتا تھا کہ مسلمان کے پاس چھوڑ کے جاؤں گا کیونکہ یہ مسلمان ہے, یہ کسی کی عورت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یہ اپنی پہچان تھی, اپنی امانتیں. مسلمان آپ دیکھیں تاریخ ہے نا, مکے والے حضور پہ پتھر نہیں مارتے تھے اور جب امانت رکھنے کی بات آتی تو ابو جہل اور ابو لہب کے پاس نہیں رکھتے تھے. معلوم ہے کہ یہ ڈاکو لوگ ہیں. پتھر جس کو مار رہے ہیں اسی کے پاس اپنی امانت رکھنے کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صادق بھی ہے, امین بھی ہے, یہاں سے ہماری امانت سے خیانت نہیں ہو سکتی. اور حضور نے کیا تاریخی طور پر دنیا کے سامنے ثابت کیا, ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو امانتیں لے کے نہیں جا رہے ہیں, اپنے بھائی کی جان کو خطرے کی جگہ پہ سلا کر کے کہتے علی سو جانا, صبح اٹھ کر کے سب کی امانتوں کو لوٹانا, پھر آ کر کے ہم سے ملاقات کرنا. دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہوتا ہے کردار, یہ ہوتا ہے کہ اسی لیے بدر میں جو کافر آئے تھے مکے کے گنڈے وہ حضور سے آنکھیں نہیں ملا سکے. کیوں؟ کیونکہ حضور ان کی امانتیں لے کر نہیں بلکہ امانتیں ادا کر کے بتایا کہ دشمن جان کا دشمن بھی ہو اس کی امانت میں بھی خیانت مت کرو. اور آج تو مسلمان کا حال یہ لوگ مسجد مدرسے کی رقم آج چھوڑی کرتے ہیں. یہ حالات سب ایسے نہیں ہوتے. لوگ جو ہے سننے میں آتا ہے حج کا پیسہ لے کے جاتے ہیں, عمرہ کا پیسہ لے کے جاتے ہیں. مسلمانوں ہر عمرہ کا پیسہ لوگ جو روپیہ 2 جوڑ کر کے غریبوں کی سوچو تو صحیح نا, انداز تو کریں کتنا دینے کا انسان. تو وہ تھا اور لوگ امانتیں ہمارے پاس رکھتے تھے, بیویاں بچیاں ہمارے پاس چھوڑ جاتے تھے, یہ خیال. اور آج مسلمانوں کے محلوں میں لوگ گھر نہیں لیتے, یہ حال ہے. تو چلے بات کو میں سمیٹ رہا تھا, یاد کر رہا تھا کہ حضور کی تمنا تھی کہ دہیا کبھی مسلمان ہو, کیونکہ دہیا قبیلے کے سردار. حضور نے دعا بھی کی اللہ تعالیٰ دہیا آئے تھے بڑے خوبصورت. دہیا کبھی جب آئے تو حضور نے ان کی تعریف قلبی کے لیے چادر بچھا
دیا نے چادر اٹھائی، عرض کی آقا میں اس چادر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، اور پھر عرض کی آقا میں تو کلمہ پڑھنے آیا ہوں، غلاموں میں شامل ہونے آیا ہوں۔ حضور خوش ہو گئے، فرمایا کلمہ پڑھنے کا نہیں، حضور نے قرض کرنا ہے کہ میں نے اپنے قبیلے کی 500 لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا زندہ، تو جو 500 لڑکیوں کا قاتل ہو وہ کلمہ پڑھے گا تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضور نے سر جھکا دیا۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ سلام فرما کر کہتے ہیں بولو اس کو کہ پڑھنے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف 500 لڑکیوں کا قتل ہی نہیں اور بھی کچھ کیا ہے تو سب معاف ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ، جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کے سارے جرائم معاف کر دیتا ہے۔ دہیا نے کلمہ پڑھا، حضور رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا حضور خوشی کا مقام ہے کیوں روتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کافر کلمہ پڑھے تو سب مٹ جائے، اگر مومن یہ کلمہ پڑھے تو خدا اسے کیا مقام عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ کے بندوں توبہ کرو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، جہنم سے خود بچو، جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔